نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وقال عليه السلام بلغوا عني ولو آية۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوتے ہیں ہر شب جمعہ کو، یا کہیں اجتماع ہوتا ہے رائے ونڈ کا یا مقامی طور پر اجتماعات ہوتے ہیں، یا اپنی گشتوں میں محلے کی یا بیرونی گشتوں میں جوڑ ہوتے ہیں مقامات پر، گاؤں میں۔ یہ سارا جمع ہونا، اکٹھا ہونا، یہ ایک محنت کے سلسلے میں ہوتا ہے، محنت کے سلسلے میں، اور وہ محنت نبیوں کی محنت ہے، سارے نبیوں کی محنت۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ان کی صحابہ کی محنت، اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین، ان کی محنت ہے۔ اور محنت نبیوں کی محنت کی ابتدا انسانی دل سے، انسان کی دل سے نبی کی محنت کی ابتدا ہوتی ہے، دل پر محنت، اور یہ سارے نبیوں کی محنت ہے۔ دل انسان کا یہ صحیح ہو جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا، اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو دل کا صحیح ہونا کیا ہے؟ ایک تو ظاہری طور پر دل، جیسے ہر انسان کے بدن میں دل ہوتا ہے، دل دھڑکتا ہے، اور طبی طور پر، ڈاکٹری طور پر بھی پورے بدن میں دل کو اہمیت حاصل ہے۔ سارا بدن کا پورا نظام دل کے تابع ہوتا ہے۔ اگر دل صحیح ہوتا ہے تو صحیح نظام، پورا نظام جو ہے وہ بدن کا صحیح ہوتا ہے۔ لیکن دل میں جب خرابی پیدا ہو جاتا ہے، خرابی اس میں آ جاتی ہے، تو پھر پورے بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ وہ آدمی جو ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور ادھورا قسم کا انسان ہوتا ہے جس کے دل میں خرابی پیدا ہو جائے۔ تو دل کے صحیح طور پر لانے کے لیے دنیا کے اندر ڈاکٹر ہیں، وہ محنت کرتے ہیں،
دل انسان کا صحیح چلتا رہے، تو اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ دل انسان کا صحیح چلے تو بدن صحیح چلے گا۔ تو طبی طور پر، ڈاکٹری طور پر دل اہمیت رکھتا ہے پورے بدن میں اور دھڑکتا ہے۔ اگر اس کی دھڑکن بند ہو جائے تو پورا بدن جو ہے وہ آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ اور روحانی طور پر بھی انسان دل کے تابع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خبردار، کان کھول کر سن لو، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا بدن صحیح ہوگا، اور اگر اس کے اندر فساد پیدا ہو جائے، بیماری اس میں پیدا ہو جائے، تو پورا بدن جو ہے وہ فساد والا بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کان کھول کر سن لو، وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے، دل انسان کا۔ اب دل کا بننا اور دل کا بگڑنا کیا ہے؟ تو نبیوں کی یہ محنت ہوتی تھی، ابتدا یہاں سے نبی کرتے تھے، دین کی ابتدا، کیونکہ دین کا دار و مدار، دین پر چلنے کا دار و مدار وہ دل کے اوپر ہے۔ اگر دل کے اندر صحیح یقین ہے تو آدمی کا پورا دین صحیح ہوگا، اور اگر یقین دل کا خراب ہے تو بظاہر اگر ایک آدمی دینی اعمال کرے تو اس کو وہ فائدہ نہیں ملے گا جو یقین والوں کو ملتا ہے، صحیح یقین والوں کو۔ تو اس لیے سارے نبیوں نے سب سے پہلے جو ابتدا کی ہے انسان کے صحیح رخ پر لانے کے لیے، وہ دل کی محنت ہے۔ یہ جو ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، یہ بھی سب دل کی محنت ہے۔ دل صحیح ہو جائے، پورے دنیا سے فساد کے ختم کرنے کا ذریعہ دل کا صحیح ہونا ہے۔ کہیں فساد نہیں ہوگا اگر دل صحیح ہو گیا، اور دل کا بگاڑ پوری دنیا کے سارے نظام کا بگاڑ دل کا بگاڑ ہے۔ تو اس وجہ سے سارے نبیوں نے یہ محنت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی محنت کی۔ اب دل صحیح ہونا کیا ہے؟ دل کا صحیح ہونا یہ ہے کہ آدمی کو دنیا میں آنکھوں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کسی بھی چیز سے آنکھوں سے آدمی کو جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ۔ یہ جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ سب کچھ اللہ جل جلالہ کی ذات سے
ہونا نظر آ جائے، اور یہ جو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ آدمی کے اوپر کھل جائے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے نہیں ہو رہا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہاں سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جل جلالہ کی ذات سے ہو رہا ہے، جو ہوا اس کی ذات سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی ذات سے ہو رہا ہے، اور جو آئندہ ہوگا وہ اس کی ذات سے ہوگا۔ دل بات مان لے، اس بات کو دل اس بات کو مان لے تو زبان اس کے لیے ذریعہ ہے، کان اس کے لیے ذریعہ ہے، سننا ذریعہ ہے، بولنا ذریعہ ہے، بات دل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، سننا بولنا۔ تو جب دل کے اندر بات پہنچ جاتی ہے پھر اس آدمی کی زندگی صحیح رخ پر آ جاتی ہے اور بن جاتی ہے۔ اس کا فیصلہ جس چیز کے بارے میں بھی وہ فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ صحیح ہوگا، اور جب دل کے اندر روشنی نہ ہو، اندھیرے ہوں، ظلمتیں ہوں، یقین اس ذات سے جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے نظر نہیں آتا، چیزوں میں آدمی کو نظر آتا ہے، تو یہ بگاڑ ہے، یقین کا بگاڑ۔ اس وجہ سے پورے معاشرے میں بگاڑ ہوگا۔ اس وقت جو بگاڑ ہے ملکوں میں، قبیلوں میں، گھروں میں، بھائیوں میں، بیوی خاوند میں، باپ بھائی میں، جو بھی بگاڑ ہے وہ بگاڑ غلط یقین کی وجہ سے ہے۔ یقین جب غلط ہوتا ہے تو فیصلے غلط ہوتے ہیں، اور یقین جب صحیح ہو جاتا ہے تو اس آدمی کا فیصلہ صحیح ہو جاتا ہے۔ جو بھی فیصلہ کرے گا، جس چیز کے بارے میں فیصلہ کرے گا وہ صحیح فیصلہ کرے گا۔ تو سب سے زیادہ، سب سے قیمتی اور سب سے اہم کام جو میرے آپ کے ذمے ہے وہ اپنے دل کا یقین بنانا صحیح کرنا ہے، یہ سب سے اہم کام ہے۔ اس سے ضروری کوئی کام نہیں ہے۔ اب دل جب آدمی کا صحیح ہو جاتا ہے تو آنکھوں کی نظر میں جو نظر آتا ہے اس سے وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ زمیندار زمین میں کاشت کرتا ہے، غلے، میوے، مختلف قسم کے دانے، اس پر محنت کرتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے پیداوار ہو رہا ہے، میوے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور دانہ بھی پیدا ہو رہا ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، اے زمین میں کاشت کرنے والوں انسانوں، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو اگاتا کون ہے؟ زمین سے اس کو اٹھانے والا کون ہے؟ تم اس کو اٹھا سکتے ہو، زمین سے اگا سکتے ہو؟
اللہ پاک اس کی نظروں کی نفی کر رہے ہیں کہ جہاں سے تمہیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، اللہ جل جلالہ سے ہو رہا ہے۔ اب جس آدمی کا یقین صحیح ہو جائے گا تو اس کی زندگی صحیح ہوگی، وہ زمین کی رعایت کر کے 24 گھنٹے نہیں گزارے گا، زمین کی رعایت کر کے 24 گھنٹے نہیں گزارے گا۔ زمین کے جو خالق ہیں اور مالک ہیں اس کی رعایت کر کے وہ 24 گھنٹے گزارے گا۔ وہ زمین کو نہیں دیکھ رہا، زمین کے خالق مالک کو دیکھتا ہے، اس کا یقین صحیح ہے۔ اور جس کا یقین خراب ہے تو وہ زمین کو دیکھ رہا ہے، زمین کی رعایت کر کے 24 گھنٹے گزارتا ہے۔ یقین خراب ہونے کی وجہ سے اب زمین کے اندر نظر آتا ہے تو زمین کا لحاظ کر کے وہ وقت گزارتا ہے۔ ایسے یہ سارے جو اسباب ہیں کھانے پینے کی اور رہنے سہنے کے، یہ سارے جو اسباب ہیں تو یہ تو اللہ پاک نے انسان کی امتحان کے لیے پیدا کیے ہیں، اور امتحان اسی بات کا ہے کہ جہاں سے آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہاں سے نہ ہونا دل مان لے کہ یہاں سے نہیں ہو رہا، اور اللہ پاک جل جلالہ اس سے ہونا نظر آ جائے کہ اللہ جل جلالہ سے ہو رہا ہے، اسی سے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے نبیوں کی محنت ہوتی تھی کہ دل، ایک آدمی آنکھوں کی نظر سے دیکھتا ہے اور ایک آدمی دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نبی دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ وہ ظاہری جو نظر آتا ہے اس کو اصل نہیں سمجھتا، وہ اصل اللہ کے امر کو سمجھتا ہے، حکم کو سمجھتا ہے، تو حکم جیسے ملتا ہے ویسے وہ کرتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے اللہ پاک نے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اس چیز کی ظاہری جو حیثیت ہے اس کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے امر کو دیکھتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب ہجرت کی فرعون اور ان کی قوم سے، تو راستے پر چلتے چلتے بحر کلزم سامنے آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر پہنچ گیا، تو جو آنکھوں سے دیکھنے والے تھے وہ تو گھبرا اٹھے کہ ہم پکڑے گئے، مارے گئے، ہم مارے گئے، پکڑے گئے۔ کیوں؟ سمندر پر بھی ہم آگے نہیں جا سکتے، ڈوب جائیں گے، اور پیچھے فرعون کا لشکر پہنچ گیا، وہ قتل کر دیں گے۔ تو دو موت، اس کا نقشہ دو موتوں کے بیچ میں وہ نقشہ بن گیا ہے۔ اب آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، یہ بھی موت ہے وہ بھی موت ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم پکڑے گئے، مارے گئے، اور انہی لوگوں میں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کلا
ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ دل کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہے یہ نقشہ اس سے نہیں ہو رہا. سمندر کا خالق مالک اللہ ہے، فرعون کی لشکر کا خالق مالک بھی اللہ، ان سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہو رہا ہے، اللہ سے ہو رہا ہے. تو اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ فرعون کا جو خالق ہے اور سمندر کا جو خالق ہے وہ میرے ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. فرعون کا خالق اللہ ہے، سمندر کا خالق اللہ ہے. اب دل کی آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، تو اس نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ میرے ساتھ خالق جو ہیں، جو فرعون کا خالق ہے اور سمندر کا خالق ہے، وہ میرے ساتھ ہے، تو وہ مجھے راستہ دے گا. تو اللہ پاک نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، عصا ہے، اس کو سمندر پر مارو. تو ہمارے آپ جیسا کوئی بندہ ہوتا تو وہ کہتا کہ سمندر پر مارنے سے کیا ہوگا، سمندر سے کچھ چینٹیں اٹھیں گی مارنے سے، لکڑی سے، اور کیا ہوگا اس کا نتیجہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام اس نتیجے کو، جو لاٹھی مارنے سے ظاہری طور پر جو نتیجہ نظر آتا ہے آنکھ والوں کو، اس کو نہیں دیکھتے، وہ خالق کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مارو، لاٹھی مارو، تو لاٹھی مار دی، فوراً مار دی. اس نے کوئی سوچا نہیں کہ کیوں ماروں، کیا ضرورت ہے، کیا ہوگا اس کا نتیجہ، نہیں، فوراً مار دی. تو مار دی تو اللہ پاک نے اس کو راستے دیے، راستے بن گئے، اور ان کی پوری قوم اس کے اندر چلی گئی، اور فرعون پیچھے پہنچ گیا. اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ راستے بنی ہوئی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم اس کے اندر جا رہی ہے. تو وہ دھوکہ کھا گیا. دھوکہ، آنکھ کا دھوکہ. اس نے کہا کہ راستے بنی ہوئی ہیں، سمندر خشک ہے. اب یہ اس کو آنکھ کا دھوکہ لگ گیا. اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب ہم داخل ہوں گے تو کیا ہوگا. وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی جا رہا ہے، اس میں اس کی پوری قوم جا رہی ہے، تو ہمیں بھی جانا چاہیے. تو داخل ہو گئے. اب جب داخل ہو گئے تو جب پورا لشکر، فرعون بمائے پورا لشکر کے داخل ہو گیا، اس وقت اللہ کا وہ حکم آیا، دوسرا حکم کہ مل جاؤ پانی. تو سمندر کا پانی مل گیا، اور 16 لاکھ فوج تقریباً تاریخ میں آتا ہے کہ بمائے فرعون کی ایک ہی لمحے میں سب پانی کے اندر ڈوب گئے. یہ واقعہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں اللہ پاک یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے. اب 3-4 ہزار سال پہلے واقعہ گزر گیا ہے. اللہ پاک نبی علیہ السلام کو وہ مکہ مکرمہ میں یہ واقعات بیان کر رہے ہیں.
کہ کوئی بھی مشکل ہو، اس مشکل میں اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو مشکل تمہارا آسان ہوگا، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو سارا نقشہ اگر تمہارے ساتھ ہے، اب فرعون کے ساتھ نقشہ موجود تھا، لشکر بھی تھا، گھوڑی بھی تھی، تلواریں بھی تھی، سارا کامیابی کا نقشہ موجود تھا، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نقشہ نہیں تھا، وہ کامیاب، اللہ نے اس کو پار کر دیا۔ تو یہ واقعات اللہ پاک نے مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیان کر رہے ہیں، یقین بنانے کے لیے کہ اصل جو ہے وہ میری ذات ہے، مجھ سے ہوتا ہے، اس کا یقین دل کے اندر پیدا کر لو، تمہارے سارے کام بغیر اسباب کے، جہاں پر کوئی سبب نہ ہو وہاں پر تمہارے کام میں بنا دوں گا، جیسے میں نے موسیٰ علیہ السلام کا کام بنا دیا، جیسے میں نے یونس علیہ السلام کا کام بنا دیا۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اب مچھلی کے پیٹ میں کوئی سبب نہیں ہے نجات، لیکن اس کا یقین جو ہے اور اس کی دل کی آنکھوں کے اندر جو نظر آتا ہے وہ اللہ پاک جل جلالہ کی ذات ہے۔ تو اس کا یہ یقین ہے کہ ظاہری طور پر، سبب کے طور پر یہاں تو موت کے سوا، کیونکہ میں مچھلی کے پیٹ میں بھی ہوں اور سمندر کی گہرائیوں میں بھی ہوں، تو یہاں سے نکلنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یقین ہے کہ ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پر اس نے وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں اپنے پروردگار کو پکارا، لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہی کارساز ہے، تیرے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، لا الہ الا انت، تو ہی کام بنانے والا ہے اور تو ہی مشکل کشا ہے۔ اب دل کی گہرائیوں سے جب اس نے یہ پکارا تو اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی پکار کو سنا، ہم نے اس کی پکار کو سنا، اس کی فریاد کو سنا اور اس کا جواب دیا، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کا جواب دی دیا، وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور غم سے ہم نے اس کو نجات دی تھی۔ اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے اگل دیا اس کو سمندر کے کنارے پر، اللہ پاک نے نجات دی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ واقعہ یا یہ جو عمل ہوا اور یہ جو مدد ہوئی میری طرف سے بغیر کسی سبب کے نجات کا ملنا، یہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسی ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے قیامت تک۔ ایمان والوں کو اگر وہ مصیبت اور تکلیف میں مجھے پکاریں، مجھ سے مدد طلب کریں، تو ایسی ہی ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے
قیامت تک یہ معاملہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ اس لیے جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہجرت کے موقع پر لگ گئے اور عین غار سور پر پہنچ گئے، غار سور پر پہنچ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی قدموں کو دیکھ لیں تو مجھے آپ کو دیکھ لیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ اپنی قدموں کو دیکھ لیں گے تو مجھے آپ کو پا لیں گے۔ نیچے اب اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہے، یہاں تک تو پہنچ گئے اور پھر غار کے اندر داخل ہونے سے اللہ نے ان کو روک لیا۔ ان کا دماغ اور ان کا سوچ اور ان کا سارا نقشہ اللہ پاک نے مکڑی کے جالے سے، کبوتر کے انڈوں سے سارا فیل کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر خوف نہ کرو، ڈر نہ کرو، ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو۔ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ میرے آپ کے ساتھ اللہ ہے، تو اللہ کا ہونا کسی کے ساتھ یہی کامیابی کا سبب ہے۔ سب سے بڑا کچھ بھی نہیں، دنیا کا کوئی نقشہ نہیں، اللہ ساتھ ہے تو کام بن جائے گا۔ سارے نقشے موجود ہیں، اللہ ساتھ نہیں ہے، کوئی کام نہیں بنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرودی طاقت نے آگ کے اندر ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی سبب نہیں ہے، نجات کا ظاہری طور پر سارے نمرودی اکٹھے ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب سب متفق ہیں اس بات پر، کوئی آدمی ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ تو ملائکہ نے اللہ پاک سے اجازت مانگی کہ ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے ہمیں آپ اجازت دے دیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ، اگر وہ تم سے مدد مانگتا ہے تو جاؤ مدد کرو۔ تو یہ اب کہنے کو تو بات بہت آسان ہے، سننے کا بھی بہت آسان ہے، لیکن ایک آدمی رسیوں سے بندھا ہوا ہے اور آگ کے اندر ابھی پھینکا جا رہا ہے اور کوئی ایک آدمی اس کا حمایتی نہیں ہے، نہ کوئی سبب ہے کہ ایسے آدمی نجات پائے، کوئی سبب نہیں ہے۔ اب منٹوں کی یا سیکنڈوں کی بات ہے، اب اس میں اتنے میں بہت بڑی سبب اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام فرشتے آ گئے کہ اگر آپ مدد طلب کریں تو ہم تیار ہیں۔ تو اب یہ تو دل گردی کی بات ہے، دل کی بات ہے، یہ تو ایسے اب جبرائیل علیہ السلام آدمی کے پاس آ جائیں، میکائیل علیہ السلام آ جائیں، اور وہ کتنے طاقتور فرشتے ہیں، کتنی بڑی طاقت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام وہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے ہیں، آگ کو بھی دیکھ رہے ہیں، نمرود اور اس کی لشکر کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن دل کے اندر یہ فیصلہ ہے کہ یہ سب مخلوق ہے،
جہاں سے جو کچھ نظر ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، اللہ سے ہو رہا ہے۔ اب یہ دل کے اندر کی کیفیت ہے، اس کی زبان کی بات نہیں ہے، دل کی کیفیت ہے۔ تو جب ملائکہ نے پیشکش کی تو اس نے کہا کہ تم، مجھے حاجت ہے لیکن تمہاری حاجت نہیں ہے۔ اب یہاں پر اتنے بڑے فرشتے، اتنا بڑا سبب، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں جس ذات کے لیے یہاں پر پہنچ گیا ہوں اگر وہ میرا جلانا چاہتا ہے تو جلائے گا، اگر بچانا چاہتا ہے تو تمہارے بغیر بھی بچائے گا۔ تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کی، فرشتوں سے بھی مدد نہیں مانگی، اور اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ یہ نبیوں کے جتنی بھی واقعات ہیں یہ اللہ پاک نے ہمارے اور آپ کے یقینوں کو بنانے کے لیے بیان کیا ہے۔ یہ خالی کسی کہانیاں نہیں ہیں، لیکن یہ بیان کرنے سے اور سننے سے یہ دل میں بات آتی ہے۔ دل میں آنے کے لیے بیان کرنا اور سننا اور فکر کرنا یہ ذرائع ہیں، دیکھنا بھی ذریعہ ہے۔ دیکھنا اللہ جل جلالہ کے ہونے کو دیکھے، اللہ کے ہونے کو دیکھے، آسمان کو، زمین کو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر مجھے ڈھونڈو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنے اندر ڈھونڈو، میں تمہیں اپنے اندر، تمہارے اندر میں مل جاؤں گا، لیکن فکر کرو، مجھے اپنے اندر تلاش کرو۔ میں آج 50 سال کا ایک بندہ، 40 سال کا ایک بندہ، 70 سال کا ایک بندہ، وہ 40 سال کا بندہ 41 سال پہلے کہاں تھا، 50 سال کا یہ بندہ 51 سال پہلے کہاں تھا، 70 سال کا بندہ 71 سال پہلے کہاں تھا، وہ کہاں تھا وہ؟ تو پھر کہاں سے آیا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا یہ انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ اس کا نام بھی نہیں تھا؟ کہاں سے آیا؟ پھر اللہ پاک کی قدرت دیکھو، سارے کارخانے دن کی روشنی میں اور بجلی کی روشنی میں کام کرتے ہیں، اندھیرا چاہ جائے تو سارے کارخانے بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک کا جو کارخانہ انسان کے بنانے کا ہے وہ دن رات نہ روشنی کی ضرورت ہے اور نہ کسی سبب کی ضرورت ہے، اپنی قدرت سے اس کو بنا رہے ہیں، قدرت سے۔ انسان کا اس میں اس کا ہاتھ نہیں، انسان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اپنی قدرت استعمال کر کے 2 منی کے قطروں پر قدرت استعمال کر کے کتنا خوبصورت انسان، کتنا خوبصورت بندہ، آنکھیں دیکھو اس کی ناک دیکھو، اس کے ہونٹ دیکھو، اس کی زبان دیکھو، اس کا یہ پورا جسم، ہاتھ، پیر، دماغ، ایک ایک چیز انسان کی اللہ پاک نے
اب 2 منی کے قطروں میں یہ سارا نقشہ موجود ہے، اندر کا جو ہے وہ بھی ہے اور باہر جو نظر آتا ہے وہ بھی ہے۔ اسی قطرے میں گوشت بھی ہے اور اسی میں خون بھی ہے، اسی میں جو ہے وہ بال بھی ہیں اور اس میں ناخن بھی ہیں، اس میں گردی بھی ہیں، اس میں پیپڑی بھی ہیں، اس میں کلیجی بھی ہے، اس میں دماغ بھی ہے، سارا سب کچھ اس میں ہے۔ اور کتنی شکلیں ہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سارے انسان الگ الگ شکل والے۔ اس وقت 7 ارب لوگ رہتے ہیں یا اس سے اوپر، سب کو پہچان لو گیا۔ 7 ارب اگر تمہارے سامنے آ جائیں تو 7 کے 7 ارب، اب یہ تھوڑی سی جگہ ہے، 5-6 انچ چہرہ ہے آدمی کا، اب اس میں اللہ پاک نے ایسی تصویر بنائی ہے، ہر آدمی علیحدہ علیحدہ اس کو پہچانتے ہو، کتنی شکلیں ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو یہ میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، ان کا تذکرہ یہی سبب ہے اللہ تک پہنچنے کا، یہ سب۔ اور اگر آدمی بیڑ بکریوں کی طرح کھائے پیے، جیسے بیڑ بکریاں، گائے بھینس ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر فکر نہیں ہے اس بات کا کہ کہاں سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو اگر انسان بھی ایسے ہو جائیں تو ان کو خالق پھر کہاں سے نظر آئے گا؟ وہ تو یہ جو کچھ نظر آتا ہے اسی کو اصل سمجھ لیں گے، اس پر دھوکہ کھا لیں گے اور اسی پر اپنی زندگی ختم کر لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دعوت اور تبلیغ کی جو محنت ہے یہ دلوں کی محنت ہے، دل کے اندر اللہ کی ذات کا یقین کا آ جانا، یہ محنت ہے، اور یہ محنت سارے نبیوں نے کی ہے، اور ہم اور آپ سب اس کے محتاج ہیں، اس محنت کی۔ اور یہ محنت اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنا اور پھر اپنے مقام پر آ کر اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، اور اس کے لیے مختلف شکلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اوپر محنت کی اور مختلف حالات سے ان کو گزارا۔ اسی بات کے اب مکہ مکرمہ میں جتنی بھی قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، سورتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں احکام نہیں ہے۔ نماز مکہ مکرمہ میں آئی، وہ بھی بالکل ہجرت سے کوئی 1.5 سال پہلے آئی، اور 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، 1.5-2 سال پہلے نماز آئی۔ احکام، شریعت کے احکام مدینہ منورہ میں آئے، یہاں پر مکہ مکرمہ میں سب جد و جہد کے احکام، محنت کے احکام، مکہ مکرمہ میں سارے محنت، جد و جہد، دعوت اور تبلیغ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلنا، اس میں جان مال کا لگانا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ کی غیب سے اللہ کی غیر سے نظر ہٹانا، اللہ کی ذات پر اپنی نظر جمانا، اب یہ محنت ہے مکہ مکرمہ میں، کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا، یہ محنت ہے۔ اب صحابہ کرام اس میں لگی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اسی محنت میں، بنی اسرائیل پر یہی محنت کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی
بنی اسرائیل وہ بھی میرے آپ جیسے جو بگڑی ہوئی مسلمان ہیں، ہم اور آپ بنے نہیں ہیں، بگڑی ہوئی، وہ بھی بگڑے ہوئے تھے۔ ایک قوم تھی کافر آل فرعون، فرعونی، وہ حاکم تھے مصر کے، اور یہ بنو اسرائیل جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ محکوم تھی، غلام تھی، پوری قوم غلامی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اب جب اللہ پاک نے ارادہ کیا کہ ان کو غلامی سے نکال کر اور ان کو زمین کا وارث بنانا ہے، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو ظاہری طور پر تو یہی ہے کہ ایک آدمی ایک قوم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ظاہری طور پر تعداد کو بھی بڑھائے اور اسلحہ اور طاقت جو ظاہری طور پر طاقت ہیں وہ جمع کرے، تو اس قوم سے نجات مل جائے گی اس کو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر کیا محنت کی؟ نہ تو ان کی تعداد پر محنت کی کہ بنی اسرائیل زیادہ ہو جائیں، نہ ان پر اصلی ہی کی محنت کی کہ ان کو اسلحہ اچھے سے اچھا مل جائے، نہ کوئی اور محنت ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا محنت کی؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کس محنت پر ڈالا؟ ایک غلام قوم کو غلامی سے نکالنے کے لیے اور اس زمین کا وارث بنانے کے لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کس محنت پر ڈالا؟ وہ قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کی جو حالت ہے وہ ہماری حالت اس وقت جیسے ہم ہیں وہ بھی ایسے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دو باتوں کا مطالبہ فرعون سے کیا، دو باتوں کا۔ ایک تو ایمان کا مطالبہ کیا کہ ایمان لے آؤ، اللہ کو تسلیم کرو، اور دوسرا مطالبہ بنی اسرائیل کا کیا کہ ان کو آپ آزاد کر دیں تاکہ یہ اپنے ملک میں چلے جائیں، ان کا اصل ملک تو فلسطین ہے، یہ وہاں پر چلے جائیں۔ تو یہ دو باتیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ان کا مطالبہ کیا، دو باتوں کا، ایمان لاؤ، بنی اسرائیل کو رہا کر دو۔ دو باتوں کا مطالبہ بنی اسرائیل سے کیا کہ ایمان والے تو تم ہو، لیکن تم یقین اللہ کی ذات پر جماؤ کہ اللہ سے ہوتا ہے، فرعون سے نہیں ہوتا، فرعون کی لشکر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اس بات کو دل کے اندر جماؤ، اس پر محنت کرو، دلوں پر۔ دل کی محنت اول ہے، دوسری محنت نماز کی ہے کہ 100% مرد عورت بالغ جو بھی ہو وہ اپنے گھر کو قبلہ کی طرف کر کے، مسجدوں میں تو وہاں مسجدیں تھی بھی نہیں اور نہ چھوڑتے تھے ان کو، گھروں کو قبلے کی طرف کر دو، گھروں کو مسجد بناؤ۔ نماز پر لے آیا، نماز پر آ جاؤ۔ دو باتوں کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کیا۔ ایمان والے تھے جیسے ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، لیکن یقین کا وہ درجہ ہمیں حاصل نہیں ہے، بگڑے ہوئے ہیں۔ تو اس یقین کی بگاڑ کی وجہ سے ہمارے عمل بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت مسلمان جو
مسلمان موجود ہیں ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ کوئی تقریباً 10 یا 15% نمازی ہوں گے، نمازی 10-15%، باقی سب نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ان کو نماز پر لانا، تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نماز پر لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال محنت کی ہے۔ 40 سال محنت کے بعد جب بنی اسرائیل کا یقین اور ان کا نماز صحیح ہو گیا تو پھر اللہ پاک کا فیصلہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر ان کو ہجرت کا حکم دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی محنت کی مکہ مکرمہ میں، اسی کلمے کی، اسی یقین کی، اور پھر جب اللہ پاک نے صحابہ کرام وہ نبی علیہ السلام کی محنت سے راستے پر پڑ گئے اور آ گئے اور یقین ان کا ٹھیک ہو گیا اور ان کی نمازیں درست ہو گئیں، احکام تو باقی نہیں تھے، تو اللہ پاک نے حکم دیا ہجرت کا، تو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ اب مدینہ منورہ میں 1 سال کے بعد وہ سبق جو انہوں نے مکہ میں پڑھا تھا اس کا عملی تجربہ اللہ پاک نے بدر میں کیا۔ اب بدر میں 313 مسلمان اور 1000 کافر، یہ نہتے کچھ بھی نہیں ہے، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، تعداد بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے۔ وہاں 1000 اور اسلحے سے سب لیس اور آمنے سامنے ہو گئے، اور یہاں پر اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا، کفر کی جو کمر تھی اللہ نے توڑ دی۔ ابو جہل اور اس کے 60 کے قریب ساتھی قتل ہو گئے، 70 کے قریب وہ گرفتار ہو گئے۔ وہ جو مکہ مکرمہ میں جو سبق انہوں نے پڑھا تھا وہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہی محنت ہے، ایمان والوں کے اوپر یہی محنت ہے کہ دل کے اندر اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا یقین پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے شکلیں ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ سب سے پہلے 4 مہینے اللہ کے راستے میں ہر مسلمان کو، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انفروا خفافا وثقالا کا نقشہ تیار کرنا ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ کے راستے میں حرکت دے دو، ہر مسلمان کو نکال دو، کسی مسلمان کو گھر کے اندر نہ رہنے نہ دو، اس کو نکال دو اللہ کے راستے میں، اور جان اور مال کے ساتھ نکال دو، اپنے جان اور مال کے ساتھ نکلو۔ یہ ایک نقشہ بنانا ہے، اور پھر سارے عالم کے مسلمانوں کو اس پر لانے کے لیے ملکوں میں جانا ہے۔ تو یہ جو محنت ہماری ہے، جمع ہونا ہے، یہ وہی کام ہے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے بہت بڑا، جتنا ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں اللہ پاک اس کے اوپر جو فیصلے کر رہے ہیں وہ عقل سے باہر فیصلے ہیں۔ پوری دنیا میں انقلاب آ رہا ہے، پوری دنیا میں انقلاب آیا ہے، آئے گا نہیں، انقلاب آیا ہے پوری دنیا میں اللہ پاک کی فضل سے۔ یہ جو میری آپ کی جو محلی کی گشت ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ جو ہمارا سیروزہ ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ بیرونی گشت معمولی نہیں ہے، یہ چلہ سالانہ معمولی نہیں ہے،
میرے بھائیوں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان میواتیوں کو سیروزی کے لیے تیار کیا کہ جن کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، ان میں کوئی علامہ لوگ نہیں تھے کہ بڑے بڑے علامہ کو جمع کر کے اور ان کو تشکیل کی سیروزی کے لیے، ایسے لوگ ان کو جو کلمہ نہیں آتا تھا ایسے لوگوں کی جماعت بنا کر تشکیل کی، اور پھر ہدایات دے دیے اور ان کو رخصت کیا، اور پیدل ان کے ساتھ چلتے چلتے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ فلانے گاؤں میں جس کی تشکیل ہے ہماری، وہاں جا رہے ہیں۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ لندن پر چوٹ پڑ رہی ہے۔ کس کی؟ سیروزی کی جماعت جن کو کلمہ نہیں آتا، ان کی چوٹ کہاں پر پڑ رہی ہے؟ تو یہ لوگ یہ سمجھے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ محنت کرتے کرتے دماغ ان کا شاید خشک ہو گیا ہے، تو اب لندن کی بات کر رہے ہیں۔ اب لندن کہاں اور نظام الدین کہاں، اور ہم اور لندن۔ اس نے کہا کہ لندن پر چوٹ پڑ رہی ہے، تو الحمدللہ پڑ گئی، ہم نے خود دیکھ لیا۔ سن 1988 میں خود گیا تھا، 7 مسجدوں میں ہماری تشکیل ہوئی تھی۔ کم سے کم تعداد جو مجھے معلوم ہے، مسجد میں طلباء جو حفظ یا ناظرہ پڑھتے تھے محلے کے، وہ 150 تھے، اور زیادہ سے زیادہ جو ان مسجدوں میں طلباء تھے وہ 700 تھے ایک مسجد میں۔ یہ سن 1988 کی بات ہے۔ 7 مسجدوں میں سب سے کم جو طلباء تھے وہ 150 تھے، اور زیادہ سے زیادہ جو طالب علم محلے کے آتے تھے حفظ کے لیے، ناظری کے لیے، 700 تھے۔ تو پڑ گئی کہ نہیں پڑی؟ ہاں، یہ معمولی بات نہیں ہے، پورے دنیا میں اللہ پاک اس کی وجہ سے انقلاب لا رہے ہیں۔ معمولی نہ سمجھو اس کو، اپنے محلے کی گشت کو معمولی نہ سمجھو، بیرونی گشت کو معمولی نہ سمجھو، سیروزی کی جماعت کو معمولی نہ سمجھو، چلے کو معمولی نہ سمجھو، 7 مہینے 4 مہینے اس کو معمولی نہ سمجھو۔ دنیا کے اوپر چوٹ پڑ رہی ہے، پوری دنیا میں انقلاب آ رہا ہے۔ ایمان، پرانے ایمان والے جو نماز تو کیا نام بھی انہوں نے بدل دیے تھے، اپنا نام بھی ظاہر نہیں کر سکتے تھے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے 70-80 سال پہلے، اور مسلمان، کافر کا مسلمان ہونا وہ تو کہیں بھی آپ کو کہیں بھی یہ نظر نہیں آیا کہ کافر مسلمان ہو گیا ہے 70-80 سال پہلے۔ لیکن محنت کرتے کرتے یہی جو عمومی گشت ہے محلی کی یا بیرونی گشت ہے، یا جو جماعتیں جاتی ہیں وہاں پر کیا کرتی ہیں؟ جماعت لندن میں جا کر، امریکہ میں جا کر، روس چین میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ محلے کا گشت کرتے ہیں، محلے کا گشت کرتے ہیں، تعلیم کا حلقہ لگاتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر یا عام انسانوں کے اوپر اپنا جان مال خرچ کرتے ہیں، راتوں کو اللہ سے مانگتے ہیں، دن کو دعا مانگتے ہیں، گشت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، رات کو اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہی کام ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے کتنے غیر مسلموں کو اسلام کے اندر داخل کیا، اور کتنے مسلمان
کتنے مسلمان جو نام بدل چکے تھے وہ اسلام کے اندر آنے کو فخر سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ. یہ جو آپ لوگ، آج تو میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ جو کرکٹر لگے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر اور کرکٹ کا کھیل کھیلتی ہوئی وہاں پر نماز کا وقت آ جاتا ہے اور وہاں پر اذان دے کر اقامت پڑھ کے ایک آگے ہو کر جماعت کی نماز پڑھتا ہے. جماعت کی نماز پوری میڈیا دنیا کی اس کو دیکھ رہی. یہ خودداری اور یہ طاقت دلوں کے اندر کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کس نے محنت کی؟ کون سی محنت ہوئی؟ یہی گشت کی محنت ہے پوری دنیا میں. یہ انقلاب ہے. تو اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے مزید کہ ہم اور آپ اپنے اوقات کو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لگائیں. اللہ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں دے گا.